انہوں نے امریکہ کو سپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے اس حکومت کے دور بھی جو اتھارٹیز گئے تھے واشنگٹن، اور وہاں تھنک ٹینک اور وہاں جتنے ذمہ دار لوگوں سے انہوں نے بات کی، ایگریمنٹ کی۔ بعض تو ایسے واقعہ آیا کہ چیف آف اسٹاف نے الگ بات کی اور وزیر خارجہ کو اس بات چیت میں بھی شریک نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے پرانی عادت ہے جی ہلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات، لیکن بلیدی صاحب کھری بات کرتے ہیں اور کوئی، لیکن بلیدی صاحب آپ بھی تو حکومت کا حصہ تھے نا جب جنرل مشرف نے یہ سب کیے؟ نہیں اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور ایم ایم اے کی حکومت تھی وہاں خیبر پختونخوا ہیں، لیکن اس وقت ہم ایم ایم اے کے جو وزیر اعلیٰ تھے ہم نے مخالفت کی کہ اگر ڈرون حملے ہوں گے تو ہم وہاں اس حکومت سے استعفیٰ دیں گے، اور ڈرون حملے آخری وقت میں چند فگر میں آئے، لیکن آج کا جو فگر ہے آپ دیکھیں سب سے پیسفل اور پرام حکومت ایم ایم اے کی اس وقت تھی، اور ہم مشرف کے پالیسیوں کے خلاف تھے، ہم اپوزیشن لیڈر تھے۔ لیکن جو ڈرون حملے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایگریمنٹ تو کیا گیا ہے، لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں امریکہ سے کہ ہم پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف بیان دیں گے ڈرون حملے کے، تو آپ اس میں برا نہ مانیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود نہیں کرتے، ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جب ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تو مانتے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں سوری کیا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں پرانی ایگریمنٹ ہو جس کو لے کے چلیں، اور اس حکومت نے بھی اس کی نہیں میرا یہ کہنا ہے، میرا تو یہ کہنا ہے کہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سے جی بلیدی صاحب دیکھیے آپ نے جو کہا اس میں اتنی تسلسل، ایک بات تو صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہوگا، وہ ایک فون کال پہ جو اگریمنٹ ہوا یا کس سے اگریمنٹ ہوا، لکھت پڑھت تو نہیں ہوئی، لکھت پڑھت نہیں۔ دوسری بات سارا مسئلہ یہی ہے آج کل، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں شفافیت چاہیے، اب کوڈ آف کانڈکٹ چاہیے۔ آپ کی حکومت بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ صرف پارلیمنٹ میں نہیں کہہ رہی ہے، میں ابھی واشنگٹن ڈی سی سے ہو کے آئی ہوں، میں نے تو ہر جگہ یہی سنا، پاکستان کا مطالبہ بھی، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے ویری کلیئرلی کہ دیکھیں خارجہ پالیسی کبھی کبھی بٹوین دا لائنز بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ویری کلیئرلی یہ ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں زیادہ انفارمیشن۔ جب آپ انفارمیشن مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے، جو پاور ہے نہیں، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ کون انفارمیشن مانگ رہے ہیں؟ آپ کے اوپن پنیٹا پاشا جو ٹاکس ہوئی ہیں، اور یہ تو سی آئی اے کی بات ہوئی ہے، تو اس میں جو اپریل 11 کو واشنگٹن میں ابھی بھی آئی ایس آئی کی جو بات ہوئی ہے، کیونکہ سی آئی اے ڈرونز کو آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ اگر آپ کے تھیٹر آف آپریشنز میں سے گئے ہیں آئی ایس آئی چیف، تو ان کا اوپن مطالبہ ہر پریس میں یہی تھا کہ وی وانٹ اے کوڈ آف کانڈکٹ and we want transparency. That means that they are seeking more information and more control over drones attacks. اس کا مطلب ہے کوئی معاہدہ تو اب ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اچھا یہ دیکھیں ہمیں تو جو ملٹری سورسز سے بھی پتا چلا وہ یہ کہ جی 2001 کے بعد یقیناً یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ پاکستان کی مرضی سے ہوئی ہیں، لیکن کچھ لکھت پڑھت نہیں تھی، اور آج آپ کی آرمی یہ کہہ رہی ہے، آپ کی ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ان رائٹنگ اس پر معاہدہ کریں، چاہے انفارمیشن ایکسچینج کا جس کی انہوں نے بات کی شہر رحمان صاحبہ نے۔ نسیم سوری آپ کو انٹرپٹ کری، انہوں نے جو ڈرون اٹیکس میں اتنا تجاوز کر گئے ہیں پہلے سے، یہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ایک دم ایکسپونینشل جو انہوں نے بڑھائے ہیں ڈرون اٹیک، ظاہر ہے یوں حکومت بھی پوچھے گی کہ بھئی یہ کون سا تو اور وکی لیکس کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کر دیں، جو بھی وکی لیکس کہے، ہر حکومت یہی کہے گی کہ ہم جو آپ کے ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں، مثلا آپ وہ دیکھیے شرم الشیخ میں جو کہہ کے گئے، یو ہیو ٹو ریورس اٹ، تو انہوں نے تو نہیں کیے نا، گیلانی زرداری گورنمنٹ نے تو نہیں کیے یہ اگریمنٹس۔ ہو کیا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اب بات کدھر آگے جائے گی؟ پاکستان امریکہ کی جو عسکری دونوں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا سب سے پرانا تعلق ہے، آج لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ہل جل ہے، لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 سال اس جمہوری حکومت کا دور رہا ہے ابھی بھی،
اس کے بعد بھی اس سے پہلے والی بات چیت پہ اصرار کرنا کہ جی اس کی کنٹینیوشن ہے، تو پھر جمہوریت آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی پالیسی کا ریورسل چاہیے تھا تو یہ 3 سال کافی موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیزیں خراب ہوئی ہیں تو جمہوریت اس کو درست کرتی. جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ things have gone from bad to worse. اچھا اس کا جواب ایک پہلی چیز میں. دوسری چیز آپ دیکھیں پاکستان امریکہ کے تعلقات جو اس جمہوری دور میں ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ رہے ہیں کہ جہاں تک تو آپ امریکہ کی خواہشات کے مطابق جا رہے ہیں تو وہ پاک امریکہ تعلقات بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، بڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں. جہاں ذرا ان کی مرضی کے خلاف آپ نے چلنے کی، حرکت کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ وہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، وہاں پہ ان کی ناراضگی آ جاتی ہے، اور اس ناراضگی کے اتنے مظہر آپ دیکھتے ہیں مطلب کہ یہ حکومت ان کے خلاف جا رہی ہے تو ناراضگی ہے، جانے کی کوشش نہیں کر پا رہی. نہیں ناراضگی چاہتے تو ہیں، ناراضگی ہے، اور جہاں وہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا شور ڈالتے ہیں، اتنا آپ کے فارم منسٹر تک وہ ہٹوانے کا بندوبست کیا. حکومت نے ہٹوایا، انہوں نے ہٹوایا. جی امریکہ بہت بہادر، آپ کو بڑا وہ جو تھرسٹ لائن ہے اس کی، لیکن یہ آپ دیکھیں شروع دن سے فوج اور ہماری ایجنسیز ISI اس چیز کے خلاف تھی کہ یہ CIA کے آپریٹرز جو ہیں وہ یہ تو کچھ یہ تو ذرا تھوڑی زیادتی ہے. دیکھیے یہ CIA کے آپریٹرز، اور ہم اب عسکری ذرائع سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ 2001 سے ایک سلسلہ جاری ہے. جب سرونگ جنرل ہوتے ہیں جنرل صاحب تو بات الگ ہوتی ہے، ریٹائر ہو کے کھل کے. جب ہم سرونگ بھی ہوتے ہیں تو ہم سیدھی ہی بات کرتے ہیں، کوئی آپ ایک انسٹانس بھی نہیں کوٹ کر سکتے کہ جب ہم سرونگ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. 2001 اور 2005 سے آپ ڈیفنس سیکرٹری تھے جب یہ تعلقات اس طرف نکلے، اور یہ آج کے عسکری ذرائع ہمیں کہتے ہیں. آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سینہ بسینہ بات چیت ہوئی ہے، کوئی لکھائی میں نہیں ہے. جی ہاں نہیں ہے. اور منسٹری آف ڈیفنس واز نیور انوالوڈ ان دیٹ. which means کہ it happened during General Musharraf's time. نہیں it must have happened in I don't know about that. اچھا آپ کو بالکل نہیں. This is what I am saying کہ I was never involved in that. جنرل صاحب میں آپ نے بہت دفعہ کہا کہ ہمارے تھنک ٹینک میں جنرل حامد نوازی جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں. آپ دیکھیں آپ ہر دفعہ you rub this point on me. Actually let me clarify it. It's a fact. وہ جنرل حامد جاوید کی بات کر رہے تھے چیف آف سٹاف سے. نہیں آپ ڈیفنس سیکرٹری تھے. نہیں میں ڈیفنس سیکرٹری تھا. بٹ یو رب دس پوائنٹ آن می. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے فار دا فرسٹ اینڈ پرہیپس لاسٹ ٹائم کہ وہ جنرل حامد جاوید کی بات کر رہے تھے جو ان کے چیف آف سٹاف. میں دونوں کو لیکن اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھیں. میں کہنا یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جمہوری دور آ گیا ہے 3 سال کا تو جو فوجی حکومت کی غلطیاں تھیں، بلنڈرز تھے، ان کو کریکٹ ہونا چاہیے تھا. اگر اس میں اسی طریقے سے ہم نے چلنا ہے اور چیزیں خراب سے خراب تر ہونی ہیں تو پھر کیا فرق ہم نے دیکھا. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. یہ جنرل حامد نواز صاحب نے ایک بات اہم اٹھائی ہے کہ اگر جمہوری حکومت آ گئی تو کیوں یہ تسلسل جاری رہا، کیونکہ یہ جمہوری حکومت چاہتی تھی یا ہم اس ایک تعلق میں ایسے انوالو تھے کہ اس کو بدلنا ممکن تھا، نہیں تھا، کس کو بدلنا چاہیے تھا. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.